بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل طہارت کے مسائل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے عورت سے جمع کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دایاں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کے انگلیوں سے سر کا بالوں کے جڑوں کو پانی سے تر کر کے تین لب پانی سر میں ڈال لیتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجی کا مریض تھا۔ مجی ایک پانی ہوتا ہے جو مرد کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، وہ بیماری ہے، آتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجی کی بیماری تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے سے میں شرماتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ چنانچہ میں نے حضرت مقدار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ دھوئیں اور وضو کر لیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبش استحجا کے مرض میں تھیں۔ استحجا ایک حیض سے الگ جو آتا ہے عورتوں کا، اسے استحجا کا بولتے ہیں۔ استحجا میں مرض تھیں۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ حیض کا خون سیاہ رنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ جب حیض کا خون ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن جب دوسرا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس کے بعد اگر اس کے استحجا کا یا اور دیگر بیماری ہے تو اس میں وضو بنا کے اور نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا کہ میں جنبی اور حائجہ کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی جنبی اور حائجہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رفع حاجت کو آئے وہ پردہ کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں رفع حاجت تھا کہ باہر لوگ جاتے تھے، آج کے زمانہ نہیں ہے کہ آج انہوں گھروں میں حمام ہے ہر گھر میں تقریباً۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اتنا دور چلے جاتے تھے کہ کوئی اس کو نظر نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور وہ پہاڑی سے پردہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اسے بچو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں وہ استنجا کرتے ہیں اور استنجا کر کے اور اسے دھوتے نہیں ہیں، یا ڈھیلا یا مٹی سے اسے پانی کو سکھاتے نہیں ہیں۔ اگر اس حال میں ہیں تو کل قیامت دن ان کو عذاب ہوگا۔ کیا بول رہا؟ اسی طرح سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آدمی کو اپنا شرمگاہ کے دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے،
کیونکہ یہ غیر سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کون سا دعا پڑھتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے، کیا فرماتے؟ غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم ساتھی دوستو، یہ ہے طہارت کا معاملہ۔ اس طرح سے انسان کو طہارت کرنا چاہیے، اور مسئلے اگر معلوم نہ ہو تو دریافت کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے ساری بات جو ہے نا امت کو بتا دی ہے، اور جو بات میاں بیوی کے درمیان وہ سیدھا بات تھی، وہ بھی جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امت کو بتا دی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھیں، آپ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس پر عمل کریں، دوسروں تک وہ باتیں پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ناپاکی اور پاکی کا جو ہے نا جان لے کہ ناپاکی کس حال میں ہے، پاکی کس حال میں ہے۔ کیونکہ میرے محترم، اکثریت ہم نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ جہاں مرضی وہیں استنجا کر دیے، نہ وہ جو نا ڈھیلے سے، نہ اس کو پانی کو جذب کرتے ہیں، نہ دھوتے ہیں پانی سے۔ تو یہ جو ہے نا غیر شرعی طریقہ ہے، کیونکہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے پیشاب سے نہ بچنے والا کا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو طہارت حاصل کرنے کا توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو باتیں اچھی لگے سننے کے بعد دوسروں تک اس کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور آپ کے لیے بھی۔ کیوں نیکی کے بات دوسرے تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کا توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔